السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم فلم کا ریویو لے کے آئے ہیں۔ فلم کا نام ہے رہبرا، 24 جون کو ریلیز ہوئی ہے یہ فلم۔ اس کے ساتھ ویسے ایک اور فلم بھی ریلیز ہوئی ہے، چودھری کا پتہ نہیں میں اب اس کا ریویو دوں گا یا نہیں دوں گا، کیونکہ اس پہ ایک فلم میرا دوست یہ فلم دیکھنے آیا ہوا تھا اور اپنے اسی دوست کے ساتھ بہت عرصے کے بعد میں نے فلم دیکھی ہے۔ 90 کی دہائی میں ہم نے ایک ساتھ بہت فلمیں دیکھی تھی۔ راجہ فیاض صاحب ان کا نام ہے، کسی دن انٹرو بھی سنائیں گے ان کا، لیکن وہ کیونکہ پہلے چودھری فلم دیکھ رہے تھے تو چلے میں چودھری کے اوپر نہیں آتا، اگر اس کا ریویو دینے وہ میں دے دوں گا۔ رہبرا کے اوپر بات کرتے ہیں۔ امین اقبال صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں، ڈرامہ انہوں نے بنایا ہوا ہے پہلے، اس سے پہلے فلم بنائی ہے انہوں نے، لیکن اس کی ڈائریکشن کے اوپر، اس کی لوکیشن پہ، اس کے میوزک پہ، اس کی اداکاری پہ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو کاسٹ کا بتا دیتا ہوں۔ احسن خان ہیں اس میں، عائشہ عمر ہیں لیڈ رول میں، صبا فیصل اور غلام محی الدین صاحب ہیں، سہیل سمیر ہیں جنہوں نے مین کردار ادا کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ٹیٹو کا کردار ہے، ایک وہ ورنہ والا جو ویلن ہے جو سٹارٹ میں آتا ہے، جو ماہرہ خان کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں ورنہ میں، وہ بھی ہیں اس میں۔ تو یہ تھوڑا سا سہیل سمیر کی میں بات کروں گا خاص طور پہ، لیکن وہ ایکٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں کریں گے۔ پہلے آتے ہیں ڈائریکشن کے اوپر۔ رہبرا فلم جو ہے وہ کتنی ایک تو کنٹرول فلم نظر آئے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے کوئی ہے، کیونکہ ڈائریکٹر کے لیے کافی سارے چیلنجز تھے۔ چیلنجز ان دا سینس کہ اس نے عائشہ عمر کا جو کردار دیا ہے، جو عائشہ عمر کا کردار ہے وہ اتنا تھن اس کے ساتھ ہے کہ کہیں پہ اگر تھوڑا سا بارڈر کراس ہو جائے، لائن کراس ہو جائے تو اوور ایکٹنگ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن عائشہ عمر کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ میں ایکٹنگ میں بات کروں گا، لیکن امین اقبال صاحب کے حوالے سے بات کرتا چلوں کہ احسن خان ہیں، وہ بھی اس حوالے سے زیادہ مشہور نہیں ہے کہ کوئی بہت ہمایوں سعید ٹائپ یا فہد مصفر ٹائپ ہیرو ہیں۔ احسن خان کے جو فلموں کے حوالے سے دیکھا جائے، نیلم منیر کے ساتھ انہوں نے ایک آدھ فلم کی، ایک بہت پہلے فلم کی تھی۔ لیکن جو میں چیلنج کی بات کروں، ایکٹنگ میں احسن خان کی بات کروں گا، چیلنج یہ تھا کہ غلام الدین صاحب بھی اس طرح سے ان نہیں تھے فلموں میں، مطلب آؤٹ آف ٹچ ہیں، بہت سینئر اداکار ہیں، بہت زبردست اداکار ہیں، لیکن کسی اداکار کو جب گیپ مل جائے واپس آنا، میں اکثر بتاتا ہوں جس طرح اداکارہ ممتاز تھی انڈیا کی، انہوں نے جب وہ فلم کی تھی تو کس طرح وہ ایکسپوز ہوئی۔ کئی اداکار ایکسپوز ہو جاتے ہیں جو تھوڑے گیپ کے ساتھ اور نئے کاسٹ کے ساتھ، ڈیجیٹل سنیما، نئی ٹیکنالوجی، سارا کچھ۔ وہ ایک پنجابی تو ایک بنا ہوا تھا ٹپیکل کہ پنجابی فلمیں کر رہے ہیں غلام الدین صاحب، یا پرانی اردو فلمیں جو تھی، لیکن اس کے گیپ کے ساتھ کام کیا۔ یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ ان کو لینا، مطلب ہے انہوں نے لیا، اور غلام الدین صاحب نے کس طرح پروو کیا۔ ایکٹنگ میں آ کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ میں ڈائریکٹر کے چیلنج کی بات کر رہا ہوں۔ پھر صبا فیصل تو خیرمانی بھی ہیں، وہ ٹی وی پہ بہت آتی ہیں۔ عائشہ عمر اور احسن ان کو ساتھ لے کے چلنا۔ پھر لوکیشنز کے حوالے سے دیکھا جائے، آج کل کے دور میں فلم بنانا اور کیا یہ فلم ہے، آج کل سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو فلم دیکھ کے آئے ہیں وہ فلم لگی ہے یا ڈرامہ لگا ہے۔ پہلے میں بتا دوں کہ یہ فلم ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ فلم ہے۔ اس میں آپ کو فلم کی لک نظر آئے گی، کنٹرولڈ ہے، کہیں پہ ڈائریکٹر نے اس کو ڈریگ نہیں ہونے دیا، کہیں پہ بوریت محسوس نہیں ہوتی کہ بندہ کہ بہت فوکس رکھی ہے فلم۔ اور اس فلم کی کہانی کو ایک کریڈٹ جو کہ خود انہوں نے کہانی اور اسکرین پلے خود امین اقبال صاحب کا ہے، خود ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کہانی کے اندر فوکس کیا ہے۔ کہانی کچھ اتنی دلچسپ ہے کہ وہ زیادہ دنوں کے اوپر نہیں ہے کہ کچھ مدتوں کے اوپر چل رہی ہے، ٹرین کے اوپر ہے تو ٹرین کے اوپر مطلب ظاہر ہے وہ ایک دن کا سین ہوتا ہے، پورا ایک دن کی کارگزاری ہوتی ہے اس کے اندر۔ وہاں جا کے کراچی میں ہے، پھر واپسی پہ پھر ٹرین ہے، درمیان میں کچھ لاہور کے سیکوینس ہیں۔ یہ فلم اس کے اندر گانے اگر میں ڈائریکشن، کیونکہ ڈائریکٹر جو ہوتا ہے کیپٹن آف دا شپ ہوتا ہے، گانے کہیں آپ کو کمی محسوس ہوگی، شاید گانے ایک آدھ زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔ 3 گانے ہیں تو اس کو ایک آدھ یا 2 گانے کم از کم زیادہ کر سکتے تھے، یا ایک تو کرنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ عائشہ عمر کی موجودگی میں جنہوں نے پہلے لاہور، کراچی سے لاہور وغیرہ کی ہوئی ہے، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ گانوں کی کمی نظر آئی ہے، لیکن اگین فلم کی طرف آؤں گا، انہیں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہیں ریلوے کو ایک قسم کا پروموٹ بھی کیا ہے۔ ریلوے کو بڑے اچھے طریقے سے ٹرین کو انہوں نے لوکیشن کے حساب سے دیکھا جائے، انہوں نے اس کو کیمرے کے اندر فلم بند کیا ہے، جو سین ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو میرا دوست بھی اس چیز سے متفق ہے، جو میرے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا، ملتان کی جو زمین ہے اور ملتان کا جو کلچر ہے اس کو کسی حد تک دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری پاکستان کے اندر اتنی لوکیشنز ہیں، ہم صرف ناردرن ایریا میں یا خاص کراچی والی سائڈ پہ چلے جائیں گے، جو بیچ کی لوکیشن ہے، ساؤدرن پنجاب کی لوکیشن ہے، انٹیریئر سندھ کی جو لوکیشنز ہیں، ان کو بھی یوز کرنا چاہیے۔ اس فلم کے اندر ملتان کی
اس کو اور ملتان کے کلچر کو، ملتان کی سرائکی زبان جو دکھائی ہے، ساتھ ٹرانسلیشن سب ٹائٹلنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ بھی بہت خوبصورت طریقے سے دکھایا ہے۔ ایکشن سیکوینس جو ہیں وہ تھوڑے ہیں لیکن جو ہیں وہ بہت زبردست کیے ہیں ایکشن سیکوینس۔ تو اور مطلب ہے کہ اداکاروں کی اداکاری سے لے کے لوکیشن کی سلیکشن سے لے کے اس کی ایڈیٹنگ، سب چیز جو ہے بہت کنٹرول ہے۔ کہیں آپ یہ نہیں فیل کرتے کہ یار بوریت محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے یا کیا ہے۔ یہ تو ہے ڈائریکشن کا۔ میں کہانی اس وجہ سے نہیں بتاتا کہ سسپینس ختم ہو جاتا ہے، کہانی آپ خود دیکھیے گا، بڑی فوکس کہانی ہے، اس کے اوپر مطلب ہے اور اچھی کہانی، ایوریج کہانی کو اچھی ٹریٹمنٹ دی جائے تو فلم اچھی بن جاتی ہے، اچھی کہانی کو بری ٹریٹمنٹ دی جائے تو فلم بکواس ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن نے کتنی اچھی طریقے سے اس کو ٹریٹمنٹ دی ہے، یہ تو ایک بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری جو ایکٹنگ کی طرف۔ ایکٹنگ میں اگین احسن خان کا تو چلیں روٹین کا کام تھا، وہ جس طرح ہیرو ہوتا ہے ایک آدھ سین کر لیا ہوتا ہے روایتی طور پہ ایکشن والا، ایک دو گانے پکچرائز کروا لیتا ہے ہیروئن کے ساتھ، دو چار سین ویسے ہو جاتے ہیں، تین چار اس طرح کر کے۔ احسن اس میں کوئی اتنے شیڈز نہیں تھے کہ احسن خان کو محنت کرنا پڑتی ان کے کردار کے اندر۔ اصل جو اس فلم کی جان ہے وہ ہے عائشہ عمر۔ میں اگین کہوں گا کہ جس طرح ماہرہ خان اور مہوش شیاد کی موجودگی میں عائشہ عمر کو لینا، کیونکہ کمپیریٹیولی تھوڑا رسکی تھا کہ ان کی مارکیٹ ویلیو اس طرح کی نہیں ہے اداکاری کے پوائنٹ آف ویو سے، نو ڈاؤٹ۔ جس طرح ابھی صبا قمر ہیں، انہوں نے کملی میں اپنا آپ کو پروو کیا، لیکن صبا قمر تھوڑی سی ایک سٹیپ جو ہے وہ مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، مارکیٹ ویلیو کی پوائنٹ وہ آگے نظر آتی ہے۔ لیکن عائشہ عمر نے جو مشکل ترین رول ہے، مشکل رول تھا، کہیں پہ بھی آپ کو لگ سکتا تھا۔ بڑی سکرین کے اوپر کام کرنا، چھوٹی سکرین کے اوپر کام کرنے کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ چھوٹی سکرین کے اوپر آپ کی بلندیاں بھی چل جاتی ہیں، آپ کی کمزوریاں بھی چھپ جاتی ہیں، لیکن بڑی سکرین کے اوپر یوں کھل کے سامنے آ جاتا ہے پردہ سکرین پہ، آپ کا فٹ ورک تک سامنے آ جاتا ہے۔ وہ جس طرح گھبرانا نہیں میں سید جبران کا فٹ ورک سامنے آ گیا تھا، کس قسم کی اداکاری بہت اچھی کی تھی انہوں نے، لیکن ان کا فٹ ورک سامنے آ گیا۔ اس کے اندر عائشہ عمر کی انٹری سے لے کے ان کے ڈریسز کی سلیکشن سے لے کے ان کا ایکسنٹ جو ہے، وہ جو انہوں نے لاہوری ٹچ کے ساتھ اردو بولی ہے، بیچ میں پنجابی کا ٹچ دیا ہے، سیاپا اور یہ وہ سارا وہ، اور جو انہوں نے میرے خیال میں کام کیا ہے، ذرا سا اگر عائشہ عمر سے غلطی ہوتی تو میرے خیال میں فلم جو تھا نا وہ اس کا ستیہ ناش ہو جانا تھا۔ ہیروئن یا ہیرو میں سے غلطی تو ایک طرف ہے، اگر چھوٹا ہیرو بھی کوئی غلطی کر لے، کوئی سائیڈ ہیرو ایک کردار بھی اگر کوئی غلطی کر لے تو فلم ستیہ ناش ہو جاتی ہے۔ جس میں ایک مثال دیتا ہوں، اس میں ایک کریکٹر ہے ٹیٹو، جس کے ساتھ منگنی ہوئی ہوتی ہے عائشہ عمر کی۔ ٹیٹو کے دو سین ہیں، دوسرے سین میں انہوں نے اچھا کیا، جس وقت وہ شادی والا سین ہے، وہ کلا شلا اتار کے چلا جاتا ہے اور وہ سارا کچھ ہے۔ پہلے والے سین میں تھوڑی سی مجھے اس کی اوور ایکٹنگ نظر آئی ٹیٹو کی۔ اور اب آتے ہیں غلام الدین صاحب کی طرف۔ غلام الدین صاحب اگین میرے خیال میں غلام الدین صاحب کو ہمیں بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان کی جو گانا ہے ساڈا چڑیا دا چمبا بابل اساں اڑنا، وہاں پہ ویسے بائی دا وے ڈائریکٹر اگر گانے کے بول جو ہیں وہ لپس مومنٹ اگر نہ بھی دلواتے غلام الدین سے، پیچھے اگر خود ہی لگا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ دوسری طرف کیونکہ عائشہ عمر گا رہی تھی، خود گا رہی تھی، ببلی برائڈ ہوگی، تو میرے خیال میں ہدایت کرنا ضروری سمجھا ہوگا۔ لیکن اگر وہ خاموش کے ساتھ وہ گانا لگا دیتے، خالی گلو صاحب کے ایکسپریشن بھی دے دیے جاتے، بہت اچھے لگتے۔ گلو صاحب اچھے لگے ہیں، اسمارٹ لگے ہیں، لمبے صحیح پتہ چلتا ہے، کیمرے نے ان کو اچھے طریقے سے پین کر کے فوکس اس گانے میں بھی خاص طور پہ، اور جہاں پہ وہ ڈرامائی سین ہے جس وقت وہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹا کہہ دے قبول ہے، وہ نہیں کہتی، اور وہ جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، وہ سین غلام الدین صاحب کو، اور جس طرح پڑوس کے ملک میں پرانے سارے اداکاروں کو یوز کیا جاتا ہے، ہم اپنے اداکاروں کو پتہ نہیں کیوں بھلا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ نئے نئے جوان لڑکوں کو اوپر وہ وائٹ کر دیتے ہیں بال، اور سارے کچھ وہ لوگ بھی نظر نہیں آتی، نہ اداکاری کی میچورٹی ہوتی ہے۔ جس وقت اداکار کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو گلو صاحب نے بہت جاندار اداکاری کی ہے۔ اس کے علاوہ صبا فیصل تو مانی ہوئی ہیں، صبا فیصل ٹی وی کی مانی اداکارہ، میری ون آف فیوریٹ ہیں، اور غلام الدین صاحب کے ساتھ ان کی کیمسٹری بھی اچھی لگی ہے، اور عائشہ عمر کے ساتھ بھی ان تینوں کی کیمسٹری کیونکہ ماں باپ بنے ہوئے ہیں، یہ بہت اچھی لگی ہے۔ سہیل سمیر کی طرف آتا ہوں، میں نے اس کا کبھی ڈرامہ نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا، سنا ہے ڈراموں وغیرہ میں آتے ہیں، یا اس میں شاید چودھری فلم میں بھی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن سہیل سمیر نے بہت حیران کیا ہے۔ کہیں کہ لک دیتے ہیں وہ عامر خان کی، جس وقت وہ منگل پانڈے والے یا کیا مجھے جو تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری ریزمبلنس ہے کہیں، لیکن انہوں نے وہ اپنے کردار سے باہر نہیں نکلے۔ اس کا کریڈٹ جہاں ڈائریکٹر کو جاتا ہے وہاں خود ان کو جاتا ہے، خاص طور پہ اپنی بیوی کے ساتھ جس وقت وہ اتنا خوفناک اور دہشت دکھائی ہے اس بندے کی، اور اس کے ماحول اتنا اچھے طریقے سے شوٹ کیا گیا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ جس ٹائم وہ ڈانس کرتا ہے، اس ڈانس کے اندر بھی وہ جو ایک روب اور دبدبہ ہے اس نے قائم رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے اس نے پروفیشنل ڈانسروں کی طرح ڈانس شروع کر دیا، وہ ایک کلچر کا جو روب دکھایا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ سہیل سمیر کو بہت
میرے خیال میں اچھے نمبر دینے چاہیے. بڑی جم کے اداکاری کی اور بڑے ہی زبردست طریقے سے دکھایا. اور کریڈٹ اگین میں کہتا ہوں کہ جس طرح اس کاسٹ کو لینا ایک چیلنج تھا, جس طرح سارا کچھ دکھانا ایک چیلنج تھا, اسی طرح ملتان کے کلچر کے اندر اتنی خوف زدہ ماحول دکھانا, اس کو لوکیشن کو پکچرائز کرنا اور اس طرح کے بندے کی دہشت کو قائم رکھنا, اسٹیبلش کرنا, یہ بھی ڈائریکٹر کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا, جو کہ میرے خیال امین اقبال اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل سمیر صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. تھوڑے کرداروں میں وہ ورنہ والے جو تھے وہ بھی ٹھیک رہے. ان کی دوست نے بہت اچھے اداکاری کی ہے جو کراچی میں ملتی ہے ان کو, جو عائشہ عمر کو, اور اس کے علاوہ احسن خان کی جسے منگنی ہوئی ہوتی ہے اس کا بھی کردار اچھا ہے. تھوڑے کے سین ہیں ان کے لیکن ان کا کردار اچھا ہے. ٹیٹو کا میں نے پہلے بھی بتا دیا وہ اگر تو. اب آ جاتے ہیں فلم کے گانوں کے اوپر. فلم کا گانا جس طرح ببلی برائیڈ ہوگی اس میں کلرفل چیزیں ہیں, پورا شادی کا ماحول نظر آتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا ڈانس وانس اور سیکوینس اس کے بہت اچھے ہیں. اور دوسرا گانا جو ہے پلوینا رکیاں سوئیاں اکھیاں, راحت فتح علی خان صاحب کا. گانے کی سچویشن کے حساب سے بہت اچھا ہے. کراچی کا وہ دکھایا, پیچھے جو حبیب بینک والا ٹاور ہے وہاں سے نکلتی ہوئی وہ آ رہی ہے عائشہ عمر, اور پھر اس کا جو پورا اچھے طریقے سے وہ دکھایا ہے. تیسرا گانا جو ہے وہ ہے عشق ہے رہبرا رہبرا رہبرا. اچھا یہ گانا اچھا ہے, لیکن اس گانے میں مجھے جو فیل آئی ہے, سٹوری بورڈ بھی یہ نہیں میں کہوں گا کہ پوری کی پوری دھن چوری کی ہے, دھن چوری نہیں کی ہے. میں پہلے بتاتا ہوں کہ مجھے شوق ہے کہ پاکستانی سینما جو گرو کرے. میرا دل کرتا ہے کہ پاکستانی سینما گرو کرے, لیکن جو چیز مجھے فیل ہوگی میں ضرور بتاؤں گا. اس میں شاہ رخ خان کی فلم آئی تھی دل والے, کاجول کے ساتھ گانا تھا گیروا راجے کی دل سے ہے دعا. اس میں رہبرا عشق ہی ہے اپنا رہبرا رہبرا رہبرا. تو اس میں سٹوری بورڈ بھی, ایون جو ڈریسنگ, اگر آپ پورا گانا گیروا والا دیکھ لیں, یہ تو بھی آدھا آپ کو نظر آئے گا یوٹیوب پہ, اگر فلم دیکھنے جائیں گے تو پورا مل جائے گا, تو آپ کو تھوڑی وہ نظر آئے گی. رہبرا گیروا, پھر ساڑیاں اسی طرح کاجول اور یہ احسن خان بھی شاہ رخ خان اس طرح, تو پورا وہ آپ کو نظر آئے گا. اس کی ایک پوری خیر کبھی میں اگر دل والے کے اوپر بات کی تو اس کے گانے کی پکچرائزیشن کی پوری سٹوری بھی سناؤں گا کیا تھا. اچھا یہ گانوں کی ویسے میں جس طرح پہلے بتایا ایک کمی محسوس ہوئی ہے, گانے تھوڑے سے ہونے چاہیے. اب آ جاتے ہیں فلم کی کمزوریوں کے اوپر. تھوڑی چھوٹی کمزوریاں ہیں, بڑی کمزوریاں نہیں ہیں. جس طرح جس ٹائم پولیس آتی ہے, رات کا ٹائم ہے, گاؤں کا سین ہے اس ملتان والے اس ایریا میں, تو سردار کے ساتھ اس کے ساتھی کہتے ہیں ہم اس کو سردار تک نہیں پہنچنے دیں گے, اور سردار اس وقت باتیں کر رہا ہوتا ہے کس کے ساتھ, احسن خان کے ساتھ. آؤٹ ڈور سین ہے وہ بھی. تو اگر پیچھے گولیوں کی آواز سنا دی جاتی تو اچھا تھا, کیونکہ جتنی دیر میں جب گولیوں والا سین دکھاتے ہیں, گولیاں دڑ 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 دونوں طرف سے چل رہی ہیں, اس کے بندے بھی مار رہے ہیں پولیس والے بھی فائرنگ مار رہے ہیں. لیکن جس ٹائم یہ ڈائلاگ آتے ہیں 3 دفعہ انسرشن ہے اس ڈائلاگ کی, یعنی پتہ چل رہا ہے کہ دونوں کام ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہے ہیں. اس طرف گولیاں چل رہی ہیں, وہ اس کے پاس نہیں آنے دے رہے, اور اس طرف یہ ڈائلاگ بول رہے ہیں, وہ بھی آؤٹ ڈور کھڑے ہیں. دیہات میں خاص طور پہ رات کے ٹائم اگر دور سے کوئی ٹرین بھی گزرتی ہے نا 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ, ٹرین کی آواز بھی آتی ہے. گولی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ کسی دوسرے گاؤں کے بارڈر پہ تو نہیں روک رہا تھا, وہ اپنے گاؤں کے بارڈر پہ روک رہا ہوگا. تو گاؤں کے اندر گولی اگر جب چلتی ہے تو پورے گاؤں کو پتہ چلتا ہے گولی چل رہی. یہاں پہ تو گولیاں چل رہی تھی, گولیاں نہ در 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 ادھر سے بھی ادھر سے, لیکن جتنی دیر تک یہ ڈائلاگ دکھاتے رہے ہیں پیچھے گولی کی, اگر پیچھے بیک گراؤنڈ میں گولیوں کی ہلکی ہلکی آواز ڈال دی جاتی تو نیچرل نظر آتا, اس میں پتہ بھی چلتا, اور وہ ویسے بھی خوبصورت ہو جاتا سین. ایک دوسرا ایک جس طرح اس کا دکھایا ہے, جو عائشہ عمر نے پورے اس میں جو ڈریس تھا, ڈریس کی کنٹینیوٹی بہت اچھی رکھی ہے. یہ جب کڈنیپ ہو جاتی ہے تب بھی احسن خان جب یہ پھر وہاں سے نکل کے واپس آتے ہیں بچ کے, تو اس کے کیونکہ آؤٹ فٹس جو ہیں وہ دکھائے ہیں تھوڑے سے بھڑکیلے سے, تھوڑے مطلب جس میں تھوڑا سا نا شوق پن نظر آتا ہے, جس طرح کا اس کا کریکٹر تھا وہ. اور ڈریسز پہ بھی اگین میں کریڈٹ دوں گا, جو جس طرح کے ڈریسز انہوں نے پہنائے ہیں عائشہ عمر کو, وہ جچے بھی ہیں اس کردار کے اندر, بہت اچھے جچے ببلی کے کردار میں. لیکن جس وقت یہ واپس کراچی جاتے ہیں تو عائشہ عمر کا ڈریس چینج ہوتا ہے. ظاہر ہے پہلے اگر اتنی مصیبت کے ٹائم پہ وہ گھر گئے ہوں گے تو سب سے پہلے جا کے سے ڈریس تو نہیں لیے ہوں گے. اور احسن خان اتنا امیر کمیر ہائیلی ایجوکیٹڈ دکھایا ہے, اس کے گھر کے اندر اس طرح کے ڈریس تو نہیں پڑے ہوئے ہوں گے. تو وہاں پہ احسن خان اگر ڈریس چینج کر لیتا ہے تو وہ ایک نیچرل تھا, وہ اپنے گھر گیا, اپنے گھر میں جا کے بندہ ڈریس چینج کر لیتا ہے. لیکن احسن خان کے گھر میں اس طرح کے ڈریسز کا کیا کام تھا, تو ان کا ڈریس چینج تھا, یہ بھی تھوڑا دیکھا جا سکتا تھا. ایک وہ جس طرح نیوز کا پھٹا چلتا ہے,
एक और है जहाँ वो भागने की कोशिश करती है आयशा उमर, तो एकदम से वो गोलियां मारते हैं, तो जिस जगह वो भागती है दीवार हल्की सी उसका नुक्कर नज़र आता है दीवार का, लेकिन जिस टाइम वो कहती है मैं भाग तो नहीं रही थी, ऊपर से टॉप शॉट है थोड़ा सा, तो उस वक्त वो जगह चेंज है, जिस जगह गोलियां उसके पाँव में मारते हैं वो रुक जाती है, वहीं पे स्टिल हो जाती है। अगला डायलॉग उसका क्या था कि मैं भाग तो नहीं रही थी, तो वो बिल्कुल दीवार के पास आके खड़ी हो जाती है, उसकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज हुई है, ये थोड़ा सा देखा जा सकता था। एक शुरू में न्यूज़ का वो जो फट्टा चलाते हैं हम उसको, क्योंकि न्यूज़ में खुद, तो जब डब्बे चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, एक तरफ अगर किसी सियासतदान की या किसी की कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है उसका सीन चल रहा होता है, आधी स्क्रीन के ऊपर डब्बा चल रहा होता है, ये एहतजाज किया, अगर ताजरों ने एहतजाज किया, एक तरफ छोटी सी एहतजाज की फुटी चल रही होगी, एक तरफ डब्बा चल रहा होगा लिखा हुआ टेम्पलेट जिसे कहते हैं, तो टेम्पलेट में बता रहे होते हैं कि कराची में आज ताजरों ने एहतजाज किया, या बिलफर्ज इमरान खान का आज कोई एहतजाज था, या नवाज शरीफ साहब का कोई एहतजाज था, या किसी का भी कोई एहतजाज था, तो एक तरफ डब्बा चलता है और पीछे से न्यूज़ एंकर की आवाज़ आ रही होती है कि यहाँ पे डब्बा जो होता है ना, टिकर जो है वो खामोशी के साथ चल जाते हैं, नीचे वाले जो डब्बा होता है उसके साथ पीछे से वॉइस ओवर जरूर होती है। डब्बे का मतलब ये होता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, खाली डब्बे नहीं चल सकते, पीछे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वॉइस ओवर दे दी जाती है। वहाँ पे जो शुरू में रेलवे स्टेशन पे जहाँ उनकी फ्रेंड बात कर रही होती है, वो एक सीन है, वहाँ पे भी थोड़ा देखा जा सकता था। और तो मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई मसला नहीं है, अगर मैं गानों की कमी बस टीटू की वही थोड़ी है। बाकी हाँ एक चीज़ और भी है, एक आपको याद होगा एक सन ऑफ सरदार फिल्म थी, ये भी मेरी सोच है, राइटर ने, मैं राइटर को क्रेडिट दूंगा कि मेरे दोस्त का भी ये मानना था, खुद राइटर है मेरा दोस्त, बहुत अच्छा लिखता है, मैं अगेन उसका किसी दिन इंटू करूंगा, तो उसने मुझे कहा था कि यार ये चौथा डायलॉग बहुत अच्छा बोला, ये पांचवा डायलॉग अच्छा बोला, कि खलील रहमान कमर साहब ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि डायलॉग जो अच्छे होने चाहिए, तो इसके अंदर डायलॉग बहुत अच्छे हैं, यानी डेप्थ है उन डायलॉग के अंदर। बेशक वो ट्रेन में औरत जो है वो आयशा उमर को समझा रही है कि किस तरह होता है, सारा कुछ होता है, अपना एक्सपीरियंस बताती है, उसके अंदर गहराई पाई जाती है। मैंने अगेन कहा कि वो, और अगेन राइटर ने अपनी सोच से लिखा होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक जगह फील हुआ जैसा सन ऑफ सरदार में, जिस तरह वो कहता है गरीब की टोकरी और अमीर का, वो जो डायलॉग बोलता है आपको याद होगा कि सन ऑफ सरदार में, ओए टीटू, उसमें भी वो कहता है गरीब की टोकरी और उसकी छोकरी और पता नहीं, वो मिला के ना हम काफिया। इसमें आयशा उमर ने दो जगह उस तरह बोला, तो मुझे एकदम संजय दत्त सन ऑफ सरदार वाला याद आया। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि ये नकल की है, नकल नहीं होगी, इत्फाक है, या ज़ाहिर राइटर ने जिस तरह डायलॉग लिखे होंगे बड़ी गहराई है, लेकिन मुझे जो फील हुआ मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आते हैं एंड पे फिल्म के ऊपर। अगर आप एक वाकई फिल्म देखना चाह रहे हैं ड्रामे से हट के, जिसमें थोड़ा एक्शन सीक्वेंस भी चाह रहे हैं, जिसमें आप ड्रामाई सीन भी चाह रहे हैं थोड़े से, और जिसमें 2-3 म्यूज़िक वाले गाने भी चाह रहे हैं, आप इस फिल्म को लाजमी देखें जाके। अगर आप ये चाह रहे हैं कि फुल कॉमेडी फिल्म होगी, हल्का हल्का मजाक है कहीं पे, लेकिन उस तरह से कॉमेडी नहीं है जिस तरह आज का रिवाज बना हुआ है कि आपने कॉमेडी डालनी ज़बरदस्ती नहीं डाली गई। अगर आप कह रहे हैं कि फुल कॉमेडी फिल्म होगी तो फिर आप बेशक देखने ना जाएँ, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कॉमेडी फिल्म में बंदे को हंसी आनी चाहिए, नहीं आती तो बंदा नाकाम है। एक्शन सीक्वेंस में थ्रिल महसूस होनी चाहिए, नहीं आते तो बंदा नाकाम है। ड्रामे सीन में इंसान को उठ के बैठना चाहिए, उसके अंदर खो जाना चाहिए। नहीं अगर ये कर पाता तो बंदा, जो डायरेक्टर मेरा मतलब बंदे का मतलब, तो वो नाकाम हो गया। लेकिन इस फिल्म के अंदर कॉमेडी को हटा दें, बाकी सारा कुछ है। और अगर आपने वाकई फिल्म देखनी है, कैमरा वर्क से लेके लोकेशन, ख़ास तौर पे लोकेशन, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन दिखाई है वहाँ तक, और म्यूज़िक अगेन कमी है लेकिन बहरहाल ठीक है। तो मैं मेरे ख्याल में इसको 10 में से 8 नंबर देता हूँ रहबरा फिल्म को। आप भी इस फिल्म को लाजमी देखिएगा। अभी तक के लिए तो नहीं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।